غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اجلاس کے اعلامیہ کی بھی توثیق کر دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزراء اور سروسز چیفز کی شرکت۔ پاکستانی سفیر اسد مجید نے خصوصی طور پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اعلامیہ میں کہا گیا، پاکستانی سفارتخانے کو ٹیلی گرام موصول ہوا۔ سفیر اسد مجید کی بریفنگ اور سیکیورٹی ایجنسیز کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ سفیر کا بھیجا گیا پیغام سیاسی چال کے طور پر استعمال ہوا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا روبانی گھر کی 92 نیوز سے گفتگو۔ کہا، حساس نوعیت کی گفتگو پر سفیر ٹیلی گرام کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اسد مجید سے سائفر کا پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے ٹویٹ پر وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ مراسلے کی آخری 3 لائنیں سفیر کی اسسمنٹ اور تجویز پر مشتمل تھیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ خط میں عمران خان سمیت کسی کا نام موجود نہیں تھا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اعلامیے کے سوا اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ سلامتی کمیٹی کے پچھلے اجلاس پر مہر ثبت کر دی گئی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، حقائق کا تبھی علم ہوگا جب سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے گا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دوران کہا، تصدیق ہو گئی کہ مراسلہ بھی تھا اور مداخلت بھی ہوئی۔ مراسلہ قومی سلامتی کمیٹی 2 مرتبہ ثابت ہو چکا ہے۔ اگر خط روٹین کی کارروائی ہے تو حکومت شائع کر دے۔ ایم کیو ایم کا یہ کہنا درست نہیں کہ مراسلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اتنی محنت سے پاکستان کو کھڑا کیا، اب کیا حال ہو گیا؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، اسحاق ڈار نے معیشت کو بنایا، اس نے زمین پر گرا دیا۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کو نہیں پال سکتے۔ اس باطل نے جو پاکستان کا حشر کیا، قوم جانتی ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر زیادتی اور ظلم کیا۔ نہ قانون، نہ پارلیمنٹ اور نہ ہی آئین کو مانتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ خلاف آئے گا۔ عمران خان نے پوری پارٹی سے اسی لیے استعفے دلائے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ نواز شریف نے بلاول بھٹو اور ان کے وفد کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا، لندن میں آپ ہمارے مہمان ہیں۔ بلاول بھٹو کے وفد میں شہری رحمان، نوید قمر، قمر زمان کائرہ شامل تھے۔ حسن نواز، حسین نواز، اسحاق ڈار اور دیگر کی بھی شرکت۔ اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ 4863 لوگ ہیں۔ 3000 لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا۔ کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اگر اس کو 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ حکومت کا 3000 لوگوں کو ای سی ایل سے نکالنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 4863 افراد کے نام ای سی ایل میں ہیں۔ اب ثبوت نہ دینے پر 120 روز بعد نام ای سی ایل سے خود بخود نکل جائے گا۔ ماضی میں مخالفین کے نام نیب اور ای سی ایل میں ڈالے گئے۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کو ریلیف نہیں ملے گا۔ جن کے نام عدالتوں کے کہنے پر ای سی ایل پر ڈالے گئے ہوں گے وہ بھی مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ قومی سلامتی کونسل کے حقائق پہلے ہی قوم کے سامنے ہیں۔ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو الزامات کی مکمل تفتیش اور تحقیق کرے۔ فواد چوہدری کا ٹویٹ مزید لکھا، ساری کابینہ الحمدللہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ہے۔ بلاول اور نواز شریف کی ملاقات پر لکھا، دونوں لندن میں بھی گارڈز کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے۔ گھڑی بیچنے اور ہیلی کاپٹر کے الزام پر جواب دیا، ثابت ہو گیا عمران خان نے شفاف حکمرانی کی۔ توشہ خانہ بیت المال ہے جس پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 20% ادائیگی کی، پھر سمری ڈال کر 50% بڑھا دی۔ دکھائیں 50% ادائیگی کی رسیدیں کہاں ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب برس پڑی، کہا الیکشن وقت پر ہوں گے، دھند پڑے گی، نہ ہی آر ٹی ایس بیٹھے گا۔ بیرون ملک سازش کی باتیں کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ عمران خان نے فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔ گزشتہ دور میں مہنگائی کا طوفان رہا۔ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے عوام کو اشیاء ضروریہ کے لیے قطاروں میں لگا دیا۔
صدر مملکت وزیر اعلیٰ سے حلف کے لیے کسی کو نامزد کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کی حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کی کیس میں ہدایت۔ عدالت نے ریمارکس دیے، گورنر حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ 21 روز سے پنجاب میں کوئی حکومت موجود نہیں، پورا صوبہ کام نہیں کر رہا، کوئی کابینہ موجود نہیں، کیسے کام ہو رہا ہے؟ پنجاب کے شہری پہلے ہی بہت متاثر ہو چکے ہیں۔ صدر سے توقع ہے کہ وہ کسی فرد کو حلف کے لیے نامزد کریں گے۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے صاف انکار۔ عمر سرفراز چیمہ نے ٹویٹ کیا، آئینی اختیارات سے بخوبی واقف ہوں، کوئی غیر آئینی کام کے لیے دباؤ ڈالے گا تو انکار کروں گا۔ اسمبلی میں غنڈہ گردی اور پی ٹی آئی ممبرز کو وینٹیلیٹر پر پہنچانے والے وزیر اعلیٰ سے گورنر حلف لے گا تو یہ بالکل ممکن نہیں۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالت نے صدر کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی حلف برداری کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کا تو کہہ دیا ہے، تاہم کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں کیا۔ عزت اسی میں ہے منحرف رکن مستعفی ہو کر گھر جائے۔ جسٹس منیب کے آرٹیکل 63A ریفرنس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا، میچور جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ عدالت کا کام آئینی سوالات کا جواب دینا ہے۔ جاننا چاہیں گے کس حد تک رائے دے سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، شک کا مقصد انحراف کے کینسر کو ختم کرنا تھا۔ سماعت عید کے بعد تک ملتوی، پی ٹی آئی کے وکیل کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان کی ترقی کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم آج ایک روزہ دورے پر بلوچستان جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر مولانا اسد محمود وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف دو رویا خضدار کچلاک روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو وزیر اعظم کو بلوچستان کے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ مسلم لیگ کاف نے حسین الہی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو تحریری طور پر درخواست دے دی گئی۔ دوسری طرف پرویز الہی اور مونس الہی سے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی نے ملاقات کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ پہلی بار لوگ کئی کلومیٹر دور سے پیدل جلسے میں آئے۔ پاکستانی معاشی ٹیم کے واشنگٹن میں آئی ایم ایف سے مذاکرات۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی قیادت میں وفد نے آئی ایم ایف حکام سے ملاقات کی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے امور پر غور۔ وفد کی یو ایس پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات۔ موڈیز اور اسٹینڈرڈ اینڈ پوئزر کے وفد سے بھی ملاقاتیں۔ قاتل کے الزام میں گرفتار خیبر پختونخوا کے رکن اسمبلی فیصل زمان ایم پی ہاسٹل سے فرار۔ بیرسٹر سیف نے فیصل زمان کے فرار ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایف آئی اے کو بھی آگاہ کر دیا گیا تاکہ بیرون ملک نہ جا سکیں۔ قوم نے ان کو اتنی عزت دی، ان کو وزیر اعظم بنایا 2 ٹکے کے آدمی کو، اس کو کیا کہتے ہیں، قوم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری والی قوم خوددار ہے۔ تو یہ اور مجھے بتائیں، یہ جو انہوں نے تحفہ بیچا تھا توشہ خانہ کا، یہ خوددار لوگ کرتے ہیں۔ اس قسم کی زبان استعمال کی۔ آپ چپ ہو جائے 2 منٹ، 2 منٹ چپ ہو جائے آپ نے پہلے الٹی سیدھی باتیں کی ہیں۔ آپ 2 منٹ کے لیے چپ ہو جائیں، 2 ٹکے آپ چپ ہو جائیں، اپنا بتائیں ایف بی آر میں آپ کے کتنے پیسے لگے ہوئے، خبردار جو آپ نے پرائم منسٹر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے سینیٹرز 92 نیوز کے پروگرام کراس ٹاک میں جھگڑ پڑے۔ افنان اللہ خان کے عمران خان کو 2 ٹکے کا انسان کہنے پر زرقا تیمور سیخ پا ہو گئی۔ افنان اللہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، افنان اللہ کے معافی نہیں مانگنے تک پروگرام میں نہیں بیٹھوں گی۔ پاکستان کا بڑا احساس، اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد۔ مالٹا کے وزیر خارجہ نے ڈاکٹر امجد ثاقب کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا۔ 50 لاکھ پاکستانیوں کو غربت سے باہر نکالنا اخوت کا بڑا کارنامہ ہے۔
شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، ملک بھر میں جلوس نکالے جائیں گے۔ سیکیورٹی کے انتظامات سخت، جلوسوں کی گزرگاہوں اور ملحقہ راستوں پر اضافی نفری تعینات۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ اور دیگر سڑکوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ کوئٹہ میں موبائل فون سروس کل رات 12 بجے تک بند کر دی گئی۔ ملک بھر کی مساجد میں لاکھوں افراد کا اعتکاف، خواتین کی بڑی تعداد نے گھروں میں اعتکاف کر لیا۔ مساجد میں بینائی اور سماعت سے محروم افراد کے لیے بھی خصوصی انتظامات۔ لاہور کی داتا دربار مسجد میں 2 سال بعد شہر اعتکاف بس گیا۔ منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں بھی ہزاروں افراد کی شرکت۔ دیگر شہروں میں بھی مساجد کے اندر روح پرور مناظر۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ جنگ اگلے سال کے اختتام تک جاری رہ سکتی ہے۔ کاؤنٹی چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس۔ لنکاشائر کی جانب سے کھیلتے ہوئے حسن علی کے 6 شکار۔ محمد عباس نے کینٹ کے خلاف 3 وکٹیں حاصل کی۔ شان مسعود کی لیسسٹر شائر کے خلاف شاندار سنچری۔ فاسٹ بالر محمد عامر کا کاؤنٹی کلب کولسٹر شائر سے معاہدہ ہو گیا۔ سابق چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان آئی سی سی کے جنرل مینیجر مقرر، آئندہ ماہ باقاعدہ طور پر عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ وسیم خان کا کہنا ہے کہ آئی سی سی میں کام کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔